کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ہم سب کی زبانوں پر ایک بول تھا، یا رب محمد انصر امت محمد۔ غزہ کے لیے کتنی دعائیں ہو رہی ہیں، کتنے معصوم بچے ذبح ہو گئے، کتنے بوڑھے جو شہید ہو گئے وہ تو مزے میں چلے گئے، لیکن جو زخمی ہو گئے، معذور ہو گئے، ماں باپ مر گئے، خیموں میں پڑے۔ اے امت محمد تمہیں بشارت، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ علماء کی کمی کوئی نہیں ہے، نہ مدارس کی کمی ہے، لیکن رجال کوئی نہیں ہے کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو اور ان کا قرآن سے تعلق مضبوط ہو، جن کا اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ عائشہ، حفصہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے، انہیں جا کے کہو کہ 3 دوست تھے جو ایک منزل کی طرف چلے، پہلا چلا وہ پہنچ گیا، دوسرا چلا وہ بھی پہنچ گیا، اب تیسرا راستے میں ہے، ان کی راہ پر چلے گا تو ان تک پہنچے گا، اگر اس سے ادھر ادھر ہوا تو بھٹک جائے گا۔ تو جب انہوں نے زمین پہ سر رکھا تو الٹے ہو گئے اور اپنا چہرہ زمین پہ ایسے ملنے کہنے لگے، وَيْلٌ لَكَ وَلِأُمِّكَ يَا عُمَرَ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ۔ میرا عاصم کہا کرتا تھا کہ بابا اللہ کے اس نبی کے اس بول میں کتنی تسلی ہے، لَيْسَ عَلَىٰ أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ۔ بیٹی آج تیرے باپ کے کرب کا آخری دن ہے، آخری موت تک کی جنگ ہے اپنے آپ کے ساتھ۔ اس میں راحتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی ذات کو یاد رکھنا پڑتا ہے۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش، اللہ ہم سے کہے شاہ سبحان، کیا بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رواجی طریقے، رسمی طریقے، ان پر چلنا آسان ہوتا ہے، چل جو رہے ہوتے، لیکن نئے راستے تلاش کرنا، منزل کو متعین کرنا، پھر اس پر اپنے آپ کو کھپانا، یہ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ انبیاء سب سے زیادہ مشکل میں ڈالے گئے کہ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، یہ تم کیا بات کر رہے ہو، ہم نے تو پہلے کبھی نہیں سنی، ہمارے باپ دادے نے بھی یہ کبھی نہیں کیا، تو یہ تم
وجدنا علیہا آباءنا لہا عابدین، ہمارے باپ دادے جو کر رہے تھے ہم وہی کریں گے، تم یہ کیا لے کر آ گئے ہو؟ تو وہ ایک اور جگہ آتا ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ یہ اگر آپ انبیاء کی تاریخ قرآن پاک سے دیکھیں تو ہر قوم یہی بات نبیوں سے کرتی رہی، اور دوسری کیونکہ انبیاء کے ماننے والے کمزور لوگ پہلے ہوتے ہیں، تو ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرى لنا علیکم من فضل بل نظنکم کاذبین۔ یہ کیا کمی کمین تمہارے ساتھ ہیں، تو تیرے پیچھے چل کے ہمیں کیا ملے گا؟ جب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کی دعوت دینے پر مدینے پہنچے تو آپ کو دیکھا ایک گلی میں ایک عورت نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور آپ سے باتیں کر رہی تھی، تو کہنے لگے یہ تو میرے دل میں آ گیا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ ہوتا تو یہ اس طرح گلی میں ایک عورت اس کا ہاتھ پکڑ کے نہ کھڑی ہوتی۔ آپ سے ملا، آپ اس کو لے کر آئے اور اپنا سرہانہ پیش کیا، اس کو سرانے پہ بٹھایا، خود نیچے بیٹھے۔ کہنے کہ پھر یہ دوسری بات میرے ذہن میں آئی کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ ہوتا تو نیچے نہ بیٹھتا۔ تو آپ نے دعوت دی تو انہوں نے کہا انی علی دین، میں بھی ایک دین والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا لعلک یمنعک من الدخول فیہ انک تراہ اتبعہ ضعفۃ من الناس ومن لا قدرۃ لہم وقد رمتہم العرب۔ سمجھ گئے نا؟ یہ پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد میں یہ حدیث میرے ذہن میں آئی ہے، تو عربی ٹھیک پڑھی ہے میں نے اس کی؟ ہاں اچھا، تو وہ خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا لعلک یمنعک من الدخول فیہ ما ترى من قلت عددهم وکثرت عدوهم ولعلک یمنعک من الدخول فیہ انک ترى ان السلطان فی غیرهم۔ تو عدی کہنے لگے میں تو ہل گیا کہ یہی باتیں میرے اندر تھیں، کیونکہ اس نے کسریٰ اور قیصر کے جاہ و جلال دیکھے تھے، اور کسریٰ بھی خسرو پرویز جس جیسے بادشاہ دنیا میں بہت کم آئے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ عدی واللہ، پہلے کہنے لگے ارأیت الحیرہ، کہنے لگے دیکھا تو نہیں سنا ہے۔ فرمانے لگے تخرج الضعینۃ منہا
فی حلیہا وحللہا وتطوف بیت اللہ وحدہا ولا تخاف علی نفسہا احد۔ تو عدی کہنے لگے میں نے قلت فی نفسی فأین دعار بنی طی الذین سعروا البلاد، میرے قبیلے کے بدماشوں سے کیسے بچے گی وہ جنہوں نے پورے عرب میں آگ لگا رکھی ہے۔ تو ان کے قبیلے کے سب سے بڑے بدماش تھے رافع بن عمیرہ۔ تو یہ بیچ میں ایک بات آ گئی تو اس کو بڑھا رہا ہوں۔ جب یرموک کے میدان میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ باہان جو ان کا امیر تھا رومی فوج کا، اس نے کہا کہ 9 دن یہ جنگ چلتی رہی تھی، 9ویں دن فیصلہ ہوا تھا کہ آج ایسا کرو تم عرب نکلو، غساسنہ اور تغلب یہ 2 قبیلے عرب میں محروم رہے اسلام سے، بنو تغلب اور بنو غسان۔ تو تم ان کے مقابلے میں جاؤ، لوہا لوہے کو کاٹے۔ تو حضرت خالد ابن ولید کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا بھئی مجھے 60 آدمی دے دو، میں ان کا مقابلہ، پہلے 30 کہا۔ تو ابو سفیان فرمانے لگے کہ اجد ام ہزل، تو کہنے لگے جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام۔ تو وہ کہنے لگے یہ خواری اور جباری کی بات نہیں ہے، دانش مندی کی بات کر رہا ہوں کہ بہت فرق ہے، تم نے زیادہ ہی جذبہ جوش دکھانا ہے، تو 60 تو کرو۔ اب ابو سفیان کہہ رہا ہے 60 تو کرو۔ تو ابو عبیدہ کہنے لگے کہ وہ امیر تھے، کہنے لگے یہ ابو سفیان ٹھیک کہہ رہا ہے، 60 ہونے چاہیے کم از کم۔ کن لوگوں کا انتخاب کرو گے؟ یہ تمہارے ذمہ ہے۔ کم اس لشکر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب وہ اللہ کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے ہاتھ کبھی خالی نہیں آتے۔ تو انہوں نے فرمایا پھر چن لو۔ تو انہوں نے سب سے جو پہلا نام لیا وہ تھا عین فضل بن العباس، اور دوسرا نام لیا عین عمرو التمیمی، اور تیسرا نام لیا عین رافع بن عمیرہ الطائی، جو بنو طے کا سب سے بڑا بدماش تھا۔ اس کے بارے میں خالد بن ولید یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جب ایسے کرتا ہے خالی نہیں آتا۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ یا ابن آدم انی لک محب، یا ابن آدم، یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا۔ تو وہاں سے تو یہ ندا آج بھی ہے، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہ پھر باتیں ادھر ادھر ہو رہی ہیں۔
پہلا لشکر جو شام میں داخل ہوا وہ عامر ابن عاص کا تھا رضی اللہ عنہ، 8000 کا دستہ تھا ان کا۔ تو انہیں پتہ نہیں تھا اور روم تیاری کر کے بیٹھے تھے۔ وہ 1,00,000 کا لشکر جرجیس ان کا سردار تھا، انہوں نے دفعتاً حملہ کیا اور 1,00,000 اور 8,000، تو انہوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تو واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے پہلے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رجز بھول گئے۔ عرب لڑائی میں جو شعر پڑھتے تھے انہیں رجز کہتے تھے، لیکن ہمیں رجز بھول گئے اور ہم نے سمجھا ہا ہن المحشر اليوم، آج یہیں ہماری قبریں بنیں گی، اور ما کان قولنا الا ان یا رب محمد انصر امت محمد، ہم سب کی زبانوں پر ایک بول تھا، یا رب محمد انصر امت محمد۔ وہ بیت اللہ کی 40 منٹ کی دعائیں نہیں تھیں، وہ 30 لاکھ کے مجمع کی آہ و بکا نہیں تھی، ایک لفظ یا رب محمد انصر امت محمد۔ عبداللہ بن عمر بھی اس لشکر میں تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب زوال ہوا اور سورج ڈھلا تو میری نظر پڑی آسمان پر، تو ان فرجت فی السماء فرجۃ، میں نے دیکھا آسمان پھٹ گیا، وخرجت منها خیول شہب، اور شہابی رنگ کے گھوڑے جن کے اوپر سوار اور ان کے سفید عمامے، وَيَقُودُهُمْ فارس، اور ان کے آگے ایک سوار، سب کے ہاتھوں میں نیزے۔ اور وہ کہہ رہا تھا ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر۔ غزہ کے لیے کتنی دعائیں ہو رہی ہیں، کتنے معصوم بچے ذبح ہو گئے، بوڑھے جو شہید ہو گئے وہ تو مزے میں چلے گئے، لیکن جو زخمی ہو گئے، معذور ہو گئے، ماں باپ مر گئے، خیموں میں پڑے۔ ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد تمہیں بشارت، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ یہ جو میں کہتا ہوں نا دعا میں یا اللہ آ جا، یہ میرے ذہن میں ایسے ہی واقعات گھومتے ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں شاید میرے پکارنے پر بھی آ جائے، اس کے بغیر تو کام نہیں چلے۔ تو فرماتے ہیں وہ ایسے آئے اور ہمارے سروں پر آ کے غائب ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد پورے روم کا لشکر پیٹ پھیر کے بھاگ رہا تھا، اور حضرت عامر بن عاص نے اعلان کیا کہ کوئی پیچھا نہ کرے، کہ ہم بہت تھوڑے ہیں، کوئی پیچھا نہ کرے۔ تھے ہمیں یہ کہ تیرے مار کا آرام، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے،
تیغ کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ قصے ہی رہ گئے، کہانیاں رہ گئیں۔ تو عدی بن حاتم فرمانے لگے میرے دل میں آیا این دوغار بنی طیب الذین ساعروا البلاد، تو پھر یہ بتا رہا ہوں کہ وہ دوغار کیسا بنا۔ ایک واقعہ اور یاد آ گئے، جب یرموک میں سارے کٹھے ہو گئے روم، تو حضرت خالد اور ایاز بن غنم یہ عراق میں لڑ رہے تھے، دو لشکر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید سے فرمایا کہ تم فوراً شام پہنچو اور وہاں لشکر کی کمان سنبھالو۔ تو ایک صحرا تھا، 1 ہفتے کا سفر، دوسرا راستہ جو تھا چلتا ہوا وہ 21 دن کا تھا۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا کہ میں صحرا پار کروں گا۔ تو سب نے کہا ہلاک ہو جائیں گے۔ کہنے لگے جس لشکر میں رافع ابن عمیرہ ہو وہ ہلاک نہیں ہوتا، جس لشکر میں رافع ابن عمیرہ ہو وہ ہلاک نہیں۔ پار کر گئے۔ پھر آپ نے فرمایا یا عدی واللہ لتفتحن کنوز کسریٰ۔ تو عدی نے تو کسریٰ کا جاہ جلال دیکھا تھا اور مدینے کے فقراء دیکھ رہا تھا، صاحب صفا، تو وہ ہضم نہ ہوا۔ کہنے لگے اکسریٰ بن ہرمز، کس کسریٰ کی بات کر رہے ہو؟ روٹی کے ٹکڑے کو بھی کسریٰ کہتے ہیں، کس کی بات کر رہے ہو؟ اکسریٰ بن ہرمز، ہرمز کا بیٹا کسریٰ؟ آپ نے کہا ہاں نعم کسریٰ بن ہرمز وانت منہم، تو ان میں ہوگا جو فتح کریں گے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب قصر ابیض کا گھیرا کیا تو عدی بن حاتم نے کہا اللہ اکبر صدق اللہ ورسولہ۔ علماء کی کمی کوئی نہیں ہے، نہ مدارس کی کمی ہے، لیکن رجال کوئی نہیں ہے۔ اس میں مدارس بانجھ ہیں، خانقاہیں بانجھ ہیں، تبلیغ بانجھ ہے، زوال کا شکار ہیں بری طرح۔ تو ایک ڈیوٹی سمجھ کے کرنا کہ مجھے سبق پڑھانا ہے، تو وہ سوچ بہت حقیر ہے جو آگے منتقل ہوگی۔ لیکن یہ سوچ کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ قرآن جا رہا ہے، یہ عالم جا رہا ہے۔
اب یہ اللہ کی مدد کے بغیر تو ہو نہیں سکتا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے سکرو ہیں یا مشین ہے